divided our nations. We are the start of a counter-revolution. No to radical Islam. No to migrants claiming welfare. No to open borders. No to anything other than mass deportation. جب بھی آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار یوکے سے آ کے یہ کہے کہ یوکے میں اسلاموفوبیا کی سچویشن الارمنگ حد تک بڑھ گئی ہے، یا جب آپ لندن یا یورپ کی سڑکوں پر فار رائٹ کے میسی پروٹیسٹ دیکھتے ہیں تو یو مائٹ تھنک اٹس اے نیچرل گراس روٹ اپرائزنگ. لیکن وٹ اف آئی ٹیل یو کہ یہ پبلک اینگر اصلی نہیں بلکہ فلی مینوفیکچرڈ ہے. یورپ میں پھیلنے والا اسلاموفوبیا اب صرف ایک نظریاتی مسئلہ نہیں رہا، اٹ ہیز بیکم اے ہائیلی پروفیٹیبل ملٹی ملین ڈالر انڈسٹری. ٹامی ربنسن کو ہی دیکھ لیجئے، جسے فار رائٹ والے ایک لوکل ہیرو یا سٹیزن جرنلسٹ کے طور پر دیکھتے ہیں. بٹ ہیئر از این انٹولڈ ٹروتھ، یہ کوئی سیلف میڈ ایکٹیوسٹ نہیں بلکہ ایک ویل پلانڈ فرینچائز کے مہرے ہیں. ان کی اسٹریٹ پاور اور سوشل میڈیا ریچ کے پیچھے عام عوام کا نہیں بلکہ رابرٹ شلمین جیسے امریکن ٹیک بلینئر کا پیسہ بول رہا ہے. ملینز آف ڈالرز آر بینگ پمپڈ انٹو سو کالڈ کاؤنٹر جہاد موومنٹ. ان کا واحد مقصد ویپنائزنگ اسلاموفوبیا، تاکہ مسلمانوں کا خوف بیچ کر پوری سوسائٹی کو پولرائز کیا جا سکے. لیکن دا ریبٹ ہول گوز مچ مور ڈیپر. اس پورے نیٹ ورک کو فنڈ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ڈارک منی اے ٹی ایم آپریٹ کر رہا ہے. اینڈ دا ماسٹر مائنڈ بہائنڈ دس از رابرٹ مرسر. یہ وہی میگا ڈونر ہے جس نے کیمبرج اینالیٹیکا کے ذریعے پرائیویٹ ڈیٹا مینیپولیٹ کیا اور برٹن کی بریگزٹ کمپین کو بینک رول کیا. اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آل دیز الٹرا ریچ فائنینسرز آر امیرکنز. تو یہ یورپ کی سیاست میں اتنا بھاری پیسہ کیوں انویسٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا اینڈ گول صرف مسلمان یا امیگرینٹس نہیں ہے. سابق امریکن اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن اب اس بلیک منی کو استعمال کر کے یورپ میں دی موومنٹ کے نام سے ایک خطرناک الائنس بنا رہا ہے. بینن کا آن ریکارڈ ایجنڈا ہے کہ وہ یورپین یونین کا دل یعنی برسلز کو کمپلیٹلی ڈسمینٹل کرنا چاہتا ہے. یہ گلوبل ایلیٹ اسلاموفوبیا کو محض ایک ڈسٹریکشن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں in order to hijack Europe's entire democratic and economic system. So the next time آپ کسی so called nationalist leader کو western culture بچانے کی دہائی دیتے ہوئے سنیں. We have a growing number of young people in this country who do not subscribe to British values, in fact loathe much of what we stand for. Are we talking about Muslims here? We are. تو یہ ضرور سوچیے گا، are they really protecting their country or they are just paid actors؟ اس نفرت اور تقسیم کا اصلی اسپانسر کون؟ See you next time. Thank you so much.